ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر بیماری کا علاج بتلایا، اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ لہ شفاء۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو، جس کے ساتھ شفا نہ موجود ہو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کریم میں ایسی چیزیں اتاری ہیں کہ سبحان اللہ، ایسی باتیں بتلائی ہیں کہ سبحان اللہ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کریم بھی شفا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس سے شفا یابی پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے شفا یابی حاصل کر رہے ہیں، قرآن سے شفا یابی حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ایمان والے کا طرز زندگی رہنا چاہیے۔ اور جب تک ایمان والوں کا طرز زندگی یہی رہا، سبحان اللہ، انہیں اتنی اپائنٹمنٹس نہیں بھگتنی پڑتی تھیں جتنی آج ہم جو ہے ہر روز ایک دن چھوڑ کر، ایک دن، دو دن چھوڑ کر، تیسرے دن، یعنی کہ ہفتے میں کوئی نہ کوئی اپائنٹمنٹس چلتی رہتی ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے نبوی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے طبیب اعظم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے طب نبوی کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم جسمانی تکالیف کا، جسمانی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ کاش کہ آج بھی ہم طب نبوی سے آراستہ ہو جائیں اور طب نبوی سے فوائد حاصل کرنا شروع کر دیں، تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے ہمیں ایک نئی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، آج ایک جسم کے جس عضو سے متعلق گفتگو کرنی ہے، اور جو ہمارے جسم کا اسپیشل آرگن ہے، جو ہماری جسم کے اندر اس کا بہت بڑا رول ہے، لیکن ہمارے ہاں اس سے بھی غافل ہیں، کیونکہ بظاہر جسم میں کہیں تکلیف ہو تو انگلی پر ہو تو سارا دن انگلی دکھاتے پھرتے ہیں، سر میں درد ہو تو سارا دن سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، بازو میں درد ہو، لیکن اندرونی طور پر جب تکلیف ہوتی ہے، جسم کی یہ حصہ جب متاثر ہوتا ہے، تو یہاں تک کہ ہمارے جسم کے اندر نقاہت، کمزوری، اور یہاں تک کہ عجیب قسم کے خاص طور پر لیور کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج گفتگو کر رہے ہیں جگر کے امراض، کہ جگر کے امراض یہ کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور یہاں تک کہ اس کا علاج کیا ہے۔ سبحان اللہ، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آج انشاءاللہ اپنے پروگرام میں اس بات کا ہم ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم اس کی وجوہات کی جانب بڑھتے ہیں کہ جگر کیوں خراب ہوتا ہے، جگر کے اندر کیوں ہمارا جگر خراب ہو جاتا ہے، جگر ہمارا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ جگر پر سوجن ہو جاتی ہے، یہ جگر میں انفیکشن ہو جاتا ہے، آخر یہ کیا وجہ بنتی ہے؟ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ پچھلے کئی پروگراموں میں نے معدے سے متعلق گفتگو کی کہ ہمارا معدہ جب خراب ہوتا ہے، ہمارا نظام ہاضمہ جب خراب ہوتا ہے، تو اس وقت پھر جگر بھی کام کرنا ساتھ میں چھوڑ دیتا ہے۔ اکثر لوگ جن کے معدہ خراب رہتا ہے، ان کا جو ہے جگر بھی خراب رہتا ہے۔ اب جگر کے خراب ہونے کی وجوہات میں سے سب سے جو مین وجہ ہے، وہ اکثر میں کہا کرتا ہوں انہیلتھی، یعنی کہ جو غیر صحت مند غذائیں ان کا استعمال ہے، ہم غیر صحت مند جو مشروبات ہیں ان کا استعمال ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں، خاص طور پر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ روزانہ کے باہر جا کر جو ہے فاسٹ فوڈ کھانا، اور اسی طریقے سے تلی ہوئی چیزیں کھانا، اور اسی طریقے سے جو ہے قسم کے جو ہے ڈرنکس پینا، خاص طور پر جو ہے یہ فجی ڈرنکس وغیرہ، یہ تمام کے تمام آپ کے جگر کو متاثر کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس کی وجہ یہ ہے، جو خاص طور پر جن کا جگر فیٹی ہو جاتا ہے، جن کے جگر پر چربی چڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ خاص طور پر وہ ٹھنڈے پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، یا ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جگر جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور یہاں تک کہ جگر پر سوجن بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ ممکنہ طور پر ہر ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی میں بھی جگر کا مریض ہوں، نہیں، اس کی کچھ علامات ہیں۔ اگر یہ علامات ہیں تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اپنے جگر کے ٹیسٹ کروانے چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے جسمانی صحت انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، جگر کی علامات میں سے، خرابی کی علامات میں سے ایک تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو بھوک کم لگے گی۔ جن کا بھی جگر خراب ہوتا ہے
ان کو بھوک کم لگتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب جگر خراب ہوتا ہے تو آپ کے خون کی کمی آپ کے جسم میں شروع ہو جاتی ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ خاص طور پر آپ کا جسم یا تو بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہو جائیں گے یا پھر بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہو جائیں گے۔ دونوں طریقے یعنی کہ بہت زیادہ کمزوری کا پیدا ہونا جسم میں اور بہت زیادہ موٹاپے کا پیدا ہونا، یہ دونوں علامات جو ہیں جگر کی خرابی کے علامات ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام جگر کی علامات میں سے خاص طور پر ہاتھ پاؤں کا سوجنا، جسم کا سوجنا، جسم پر اکثر پاؤں پر یا ہاتھوں پر سوجن کا رہنا، اس کی وجہ سے بھی ناظرین کرام جو ہے خاص طور پر یہ علامات ایسی ہیں، یہ بتلاتی ہیں کہ آپ کا جگر خراب ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ خواتین یا وہ بچے جن کے جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے، ان کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، یہ بھی اس بات کی علامات ہیں، یا چہرے کا رنگ جو ہے ہمیشہ پیلا رہنا، یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کا جگر جو ہے صحیح طور پر کام نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے خاص طور پر ہاتھوں کی انگلی کا اگلا حصہ جو ہے یہ زیادہ ٹھنڈا رہنا، یا ہاتھوں پہ پسینہ آنا یا پاؤں پر پسینہ آنا، یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے جگر جو ہے اس کا صحیح طور پر یہ فنکشن نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں، خاص طور پر آپ پیشاب کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی علامت ہے کہ خاص طور پر پیشاب جو ہے اس کا رنگ جو ہے انتہائی گدلا، انتہائی پیلا اور اسی طریقے سے ڈارک کلر ہو، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے جگر کے ساتھ آپ کی کڈنی جو ہے یہ صحیح طور پر فنکشن نہیں کر رہی۔ تو اب آپ کو اس بات کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے جگر کے ٹیسٹ کروائیں اور ان کو بتلائیں۔ ناظرین کرام اس کے علاوہ بھی اور بہت سی علامات ہیں، خاص طور پر ہمیشہ سر میں درد رہنا، اپنے دماغ کے بیچ میں جو جلن رہنا، اسی طریقے سے اپنے یہ خاص طور پر یہ جو جگر کے جہاں انسان کا جگر ہوتا ہے اس کے سائڈ ان جگہوں پر درد رہنا، سوئیوں کو چبھنا، اور خاص طور پر جب جگر پر بہت زیادہ ورم ہوتا ہے اور پھر جو ہے اس پر بہت زیادہ چبھن رہنا، یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کا جگر جو ہے صحیح طور پر کام نہیں کر رہا۔